بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے تخت پر متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ہر ایک مقرر وقت پر چلتا ہے۔ اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ تشریح: قرآن ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ خدا اگر ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتا، مگر ہماری معلوم کائنات بتاتی ہے کہ کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود بھی نہیں۔ اس کی ایک مثال قوت کشش ہے۔ خلا میں بے شمار الگ الگ ستارے اور سیارے ہیں۔ انسانی علم کہتا ہے کہ ان اجرام سماوی کے درمیان ایک غیر مرئی قوت کشش ہے جو وسیع خلا میں ان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر انسان جب غیر مرئی ہونے کے باوجود قوت کشش کی موجودگی کا اقرار کر رہا ہے تو غیر مرئی ہونے کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار کرنے میں وہ کیوں کر حق بجانب ہوگا۔ یہی معاملہ وحی و رسالت کا ہے۔ کائنات کا طالب علم جب کائنات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ یہاں ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام چیزیں کسی خاص حکم میں جکڑی ہوئی ہیں۔ یہ حکم خود ان چیزوں کے اندر موجود نہیں ہے، یقیناً وہ خارج سے آتا ہے۔ گویا تمام دنیا اپنے عمل کے لیے خارج سے ہدایات لے رہی ہے۔ انسان کے علاوہ بقیہ دنیا میں اس خارجی ہدایت کا نام قانون فطرت ہے، اور انسان کے دنیا میں اس کا نام وحی و الہام۔ وحی دراصل اسی خارجی رہنمائی کی انسانی دنیا تک توسیع ہے جس کو بقیہ دنیا میں قانون فطرت کہا جاتا ہے۔ کائنات گویا ایک مشین ہے اور قرآن اس کی گائیڈ بک۔ اول الذکر خدا کی تدبیر امر کی مثال ہے اور ثانی الذکر خدا کی تفصیل آیات کی مثال۔ ان دونوں کے درمیان کامل مطابقت ہے۔ جو کچھ کائنات میں عملاً نظر آتا ہے
وہ قرآن میں لفظی طور پر موجود ہے۔ یہ مطابقت بیک وقت دو باتیں ثابت کرتی ہے، ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن اسی خالق کی کتاب ہے، نہ کہ محدود انسانی دماغ کی تخلیق۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں رکھ دیں، اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے اس میں پیدا کیے۔ وہ رات کو دن پر اڑھا دیتا ہے، بے شک ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ تشریح: آسمان کی نشانیوں کے بعد جب زمین کے حالات پر غور کیا جائے تو وہ انسان کی رہائش کے لیے انتہائی بامانہ طور پر موزوں نظر آتی ہے۔ زمین ایک قدرتی فرش کی مانند آدمی کے قدموں کے نیچے پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک طرف انسان کی ضرورت کے لیے سمندر کی گہرائیاں ہیں تو دوسری طرف پہاڑوں کی بلندیاں بھی ہیں، تاکہ دونوں مل کر زمین کا توازن برقرار رکھیں۔ درخت ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہو سکتے تھے، مگر ان میں جوڑے ہیں جن کے درمیان تزویج کے عمل سے دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کا یہ حال ہے کہ سورج کے چاروں طرف اپنی سالانہ دوری گردش کے ساتھ اپنے محور پر بھی مسلسل گردش کرتی ہے، جس کا دور 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے اور جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کی نشانیوں پر جو شخص بھی سنجیدگی سے غور کرے گا وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ یہ دنیا ایک بااختیار مالک کے تحت ہے اور اس نے اپنے ارادے کے تحت اس کی ایک بامقصد منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ باشعور منصوبہ بندی کے بغیر زمین پر یہ معنویت ہرگز ممکن نہ تھی۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی ہے اور کھجوریں ہیں، ان میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ایک کو دوسرے پر پیداوار میں فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ تشریح: حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی اچھی زمین ہے اور کوئی بنجر زمین، ایک اگتی ہے اور اسی کے پاس دوسری نہیں اگتی۔ مجاہد نے کہا کہ یہی معاملہ بنی آدم کا ہے، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی، حالانکہ سب کی اصل ایک ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے بنی آدم کے دلوں کے لیے دی ہے۔ زمین میں ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، مگر
ایک جگہ سے ایک درخت نکلتا ہے اور اسی کے پاس دوسری جگہ سے دوسرا درخت، ایک میں میٹھا پھل ہے اور دوسرے میں کھٹا پھل، کوئی زیادہ پیداوار دیتا ہے اور کوئی کم پیداوار۔ یہ انسانی واقعے کی زمینی تمثیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ تمام انسان بظاہر یکساں ہیں اور ان سب کے پاس ایک ہی ہدایت آتی ہے، مگر ہدایت سے استفادے کے معاملے میں ایک انسان اور دوسرے انسان میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور کوئی اس کا منکر بن جاتا ہے۔ کوئی تھوڑی ہدایت لیتا ہے اور کسی کی زندگی ہدایت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ گویا جیسی زمین ویسی پیداوار کا اصول یہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل ان کا یہ قول ہے کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ وہ آگ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح: دوسری زندگی کے منکرین کا کیس نہایت عجیب ہے۔ وہ جس واقعے کے ظہور کو ایک بار مان رہے ہیں، اسی واقعے کے دوبارہ ظہور کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو لوگ دوسری زندگی کے وقوع کو نہیں مانتے، وہ دوسری زندگی کا عقیدہ رکھنے والوں پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسری زندگی کو ماننا ایک غیر علمی بات کو ماننا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ کوئی منکر جس چیز کا انکار کر سکتا ہے وہ صرف دوسری زندگی ہے۔ جہاں تک پہلی زندگی کا تعلق ہے، اس کا انکار کرنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وہ تو ایک زندہ واقعے کے طور پر ہر آدمی کے سامنے موجود ہے۔ پھر جب پہلی زندگی کا وجود میں آنا ممکن ہے تو دوسری زندگی کا وجود میں آنا ناممکن کیوں ہو؟ ایسے لوگ ہمیشہ بہت کم پائے گئے ہیں جو خدا کے منکر ہوں۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک خالق کو مانتے ہیں مگر وہ آخرت کو نہیں مانتے، مگر آخرت کے انکار کے بعد خالق کے اقرار کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ خدا اس کائنات کا خالق ہی نہیں، وہ بذات خود حق بھی ہے۔ خدا کا سراپا حق اور عدل ہونا لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے حق اور عدل کے مطابق کرے۔ آخرت دراصل خدا کی صفت عدل کا ظہور ہے۔ خدا کو ماننا وہی ماننا ہے جبکہ اس کے ساتھ آخرت کو بھی مانا جائے۔ آخرت کو مانے بغیر خدا کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ جو لوگ حق کے سیدھے اور سچے پیغام کو نہیں مانتے، اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ جمود اور تعصب اور انانیت کے شکار ہوتے ہیں۔ ان سے بات کیجیے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ خود اپنے خیالات کے
قیدی بنے ہوئے ہیں، اس سے نکل کر وہ آزادانہ طور پر کسی خارجی حقیقت پر غور نہیں کر سکتے۔ اسی حالت کو گردن میں طوق پڑنا فرمایا، کیونکہ گردن میں طوق ہونا غلامی کی علامت ہے۔ گویا کہ یہ لوگ خود اپنے خیالات کے غلام ہیں۔ جو لوگ اس طرح اپنے آپ کو دنیا میں قیدی بنا لیں، آخرت میں بھی ان کے حصے میں قید ہی آئے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وہ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اور تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے کہتے تھے کہ خدا کی ہدایت کو مانو ورنہ تم خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، خدایا، محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں اگر وہ حق ہے تو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ دعا بظاہر خدا سے تھی، مگر حقیقتاً اس کا رخ رسول کی طرف تھا۔ آپ اس وقت مکہ کے لوگوں کو بالکل بے وزن معلوم ہوتے تھے۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے معمولی آدمی کے انکار پر خدا ہمیں سزا دے گا۔ محمد کے انکار پر عذاب آنا ان کو اتنا بعید از قیاس نظر آتا تھا کہ وہ بطور استہزاء کہتے تھے کہ تم جس خدائی عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر آ جائے۔ فرمایا کہ تمہارے انکار حق کے سبب سے تمہارے اوپر خدا کا عذاب تو آنے والا ہی ہے، یہ صرف تمہاری بدبختی ہے کہ تم اس کو جلد بنانا چاہتے ہو، حالانکہ تم کو چاہیے تھا کہ اس وقفہ کو دعوت قرآن پر غور و فکر اور اس کی قبولیت میں استعمال کرو، نہ کہ عذاب کو قبل از وقت بلانے میں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پھر اس کو مانیں، مگر یہ صرف اندھے پن کا مطالبہ ہے۔ اگر ان کے پاس آنکھیں ہوں تو جو کچھ دوسروں کے ساتھ پیش آیا وہی ان کے سبق کے لیے کافی ہے۔ ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے انہی کی طرح اپنے زمانے کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور بالآخر انہیں اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ انسان کو عمل کی مہلت دیتا ہے۔ یہی قانون مہلت ہے جس نے لوگوں کو سرکش بنا رکھا ہے، مگر مہلت کی ایک حد ہے۔ اس حد کے بعد جو چیز ان کا انتظار کر رہی ہے وہ صرف دردناک عذاب ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو صرف خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے
ایک راہ بتانے والا ہے۔ تشریح: آج ساری دنیا میں 1 ارب سے بھی زیادہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتے ہیں، مگر آپ کی زندگی میں مکہ والوں کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ آپ کو خدا نے اپنا رسول بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں آپ کی نبوت ایک نزاعی نبوت تھی، مگر اب اپنی تاریخ کے انتہائی دور میں آپ کی نبوت ایک ثابت شدہ نبوت بن چکی ہے۔ نزاعی دور میں پیغمبر کو پہچاننا جتنا مشکل ہے، اس باتی دور میں اس کو پہچاننا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ مکہ کے لوگوں کے پاس جو پیمانہ تھا وہ دولت، اقتدار اور مقبولیت عوام کا پیمانہ تھا۔ اس اعتبار سے آپ ان کو غیر معمولی نظر نہ آتے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی نشانی ہو جو ان کے لیے آپ کے پیغمبر ہونے کا قطعی ثبوت بن جائے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو خدائی منصوبے کے مطابق نہیں، اس لیے وہ کسی کو ملنے والی بھی نہیں۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں ہدایت ایسی صریح نشانیوں کے ساتھ نہیں آ سکتی کہ اس کے بعد آدمی کے لیے شبہے کی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ ایسی حالت میں امتحان کی مصلحت فوت ہو جاتی ہے۔ یہاں بہرحال یہی ہوگا کہ آدمی کو خبر کی سطح پر جانچ کر اس کا یقین کرنا پڑے گا۔ جو شخص اس امتحان میں پورا نہ اترے اس کے حصے میں ہدایت بھی نہیں آئے گی۔ خدا ہر قوم میں اس کے اپنے اندر کے ایک آدمی کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مانوس زبان میں اس کو خدا کا پیغام پہنچا دے۔ یہ انتظام قوموں کی آسانی کے لیے تھا، مگر اکثر ایسا ہوا کہ قوموں نے اس سے الٹا اثر لے کر خدا کے پیغمبروں کا انکار کر دیا۔ ان کی نگاہیں پیغام رساں کے معمولی پن پر اٹک کر رہ گئیں، وہ پیغام کے غیر معمولی پن کو نہ دیکھ سکیں۔ اللہ يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ اللہ جانتا ہے ہر مادے کے حمل کو اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر۔ تم میں سے کوئی شخص چپکے سے بات کہے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات میں چھپا ہوا ہو اور دن میں چل رہا ہو، خدا کے لیے سب یکساں ہیں۔ تشریح: ماں کا پیٹ ایک حیرت انگیز فیکٹری ہے۔ اس خدائی فیکٹری میں جو انسانی پیداوار تیار ہوتی ہے اس کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ مقرر مقدار کے مطابق عمل کرتی ہے۔ آج کل کی زبان میں گویا ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان مسلسل ایک توازن برقرار رہتا ہے۔ مثلاً یہ فیکٹری ہزاروں سال سے کام کر رہی ہے، اس سے
مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں اور عورتیں بھی، مگر دونوں جنسوں کی تعداد کے درمیان ہمیشہ ایک تناسب قائم رہتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس فیکٹری سے سب مرد ہی مرد پیدا ہو جائیں یا سب عورتیں ہی عورتیں پیدا ہونے لگیں۔ جنگ جیسا کوئی حادثہ مقامی طور پر کبھی اس تناسب کو برہم کر دیتا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہی یہ قدرتی کارخانہ اس تناسب کو دوبارہ قائم کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ اس فیکٹری سے نکلنے والے مرد و عورت کے درمیان صلاحیتوں کے توازن کا ہے۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ پیدا ہونے والے مرد و عورت سب یکساں استعداد کے نہیں ہوتے، ان کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ تنوع ہے۔ اس تنوع کی غیر معمولی تمدنی اہمیت ہے، کیونکہ تمدن کے کاروبار کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتوں کے انسان درکار ہیں۔ ماں کی فیکٹری نہایت خاموشی سے ہر قسم کی استعداد والے انسان اس طرح کامیابی کے ساتھ تیار کر رہی ہے جیسے اس کو باہر سے آرڈر موصول ہوتے ہوں اور وہ پیٹ کے اندر اس کے مطابق انسانوں کی تشکیل کر رہی ہو۔ اگر انسانی پیداوار میں یہ تنوع نہ ہو تو تمدن کا سارا نظام سرد پڑ جائے اور تمام ترقیاں ماد ہو کر رہ جائیں۔ ماں کے پیٹ کے عمل میں اس منصوبہ بندی کا ہونا صریح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز ہے۔ بالارادہ منصوبہ بندی کے بغیر اس قسم کا نظام اس قدر تسلسل کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک ایک ایسی ہستی ہے جس کو نہ صرف کھلے کی خبر ہے بلکہ وہ چھپے کو بھی جانتا ہے۔ رحم کے اندر اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بظاہر ایک مخفی چیز ہے، مگر مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ خدا کو اس کی مکمل خبر ہے۔ پھر جو ہستی ایک کے چھپے اور کھلے کو جانتی ہے وہ دوسرے کے چھپے اور کھلے کو کیوں نہیں جانے گی؟ فرشتوں کا عقیدہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ نگرانی کے موجودہ نظام کی گویا توسیع ہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے نگراں ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اس کو نہ بدل ڈالیں جو ان کے جی میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا اس کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں۔ تشریح: دنیا میں قوموں کا عروج و زوال الٹپ طور پر نہیں ہوتا بلکہ خدا کی نگرانی اور فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔
خدا جب کسی قوم کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک اس کے لیے باقی رکھتا ہے جب تک وہ اپنے اندر اس کے استعداد باقی رکھے۔ استعداد کھو دینے کے بعد وہ قوم لازمی طور پر خدائی نعمت کو بھی کھو دیتی ہے۔ مثلا اپنے درمیان اتحاد کھونے کے بعد خارجی دنیا میں رعب سے محروم ہو جانا۔ دنیا میں کوئی قوم جو کچھ پاتی ہے خدا کے قانون کے تحت پاتی ہے، اور کوئی قوم جو کچھ کھوتی ہے خدا کے قانون کے تحت کھوتی ہے۔ خدا کے سوا یہاں نہ کوئی دینے والا ہے اور نہ کوئی چھیننے والا۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ وہی ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ خدا کے باب میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ تشریح: بجلی چمکتی ہے تو کبھی وہ نئے خوشگوار موسم کی آمد کا پیغام ہوتی ہے، اور کبھی وہ صاعقہ بن کر زمین پر گرتی ہے اور چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح بادل اٹھتے ہیں تو کبھی وہ مفید بارش کی صورت میں زمین پر برستے ہیں، اور کبھی طوفان اور سیلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک ہی چیز میں ڈر کا پہلو بھی ہے اور امید کا پہلو بھی۔ دنیا کا انتظام کرنے والا جس چیز کے ذریعے دنیا والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اسی کو وہ تباہ کن عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ آدمی کبھی اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے مامون نہ سمجھے۔ غافل انسان ہمیشہ کسی انوکھی اور ترسماتی نشانی کے ظہور کے منتظر رہتے ہیں، مگر جن لوگوں کا شعور بیدار ہے وہ اپنے آس پاس روزمرہ کے واقعات میں ہر قسم کی اعلیٰ نشانیاں پا لیتے ہیں۔ بجلی کی کڑک چمک ان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی ہے، اور بارش کے قطرے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ پڑتا ہے۔ خدا کی طاقتوں کو براہ راست دیکھ کر فرشتوں کا جو حال ہوتا ہے وہی حال سچے انسانوں کا اس وقت ہو جاتا ہے جبکہ انہوں نے خدا کی طاقتوں کو ابھی براہ راست نہیں دیکھا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ سچا پکارنا صرف خدا کے لیے ہے، اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں
وہ ان کی اس سے زیادہ دادرسی نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں، اور منکرین کی پکار سب بے فائدہ ہے۔ تشریح: اگر آپ ہاتھ پھیلا کر سمندر کے پانی کو پکاریں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سمندر آپ کی پکار کو سنے اور اس کا پانی سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر آپ کی طرف آئے اور آپ کے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرے، مگر اسی سمندر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قدرت کے قانون کے تحت اس کا پانی نمک کے جز کو چھوڑ کر فضا میں بلند ہوتا ہے، پھر گرمی اور کشش اور ہوا کے عمل سے متحرک ہو کر وہ آپ کی بستی کے اوپر آتا ہے اور میٹھے پانی کی صورت میں برس کر آپ کی زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمندر بظاہر عظیم ہونے کے باوجود سراسر عاجز ہے، اس کو کسی قسم کا ذاتی اختیار حاصل نہیں۔ یہی حال اس دنیا کی تمام چیزوں کا ہے۔ ایسی حالت میں عقلمند انسان صرف وہ ہے جو خالق کو پوجے، نہ کہ مخلوق کو، جو چیزوں کے رب کو اپنا مرکز توجہ بنائے، نہ کہ خود چیزوں کو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ۔ کہو کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے خدا کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی؟ کہو اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست۔ تشریح: خدا کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے آگے جھک جائے۔ یہی جھکنا تمام کائنات کا دین ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز خدا کے حکم کے آگے کامل طور پر جھکی ہوئی ہے۔ اسی جھکاؤ کی ایک علامت ہے چیزوں کے سائے کا صبح و شام مغرب اور مشرق کی طرف گرنا۔ چیزوں کا یہ سایہ گویا اس سجدے کو مادی طور پر ممثل کر رہا ہے جو انسانوں سے شعوری طور پر مطلوب ہے۔
اول ذکر سجدے کا علامتی روپ ہے اور ثانی الذکر اس کا حقیقی روپ۔ وسیع کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات ایک ہی آفاقی قانون میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خالق اور مالک ایک ہے۔ انسان کا علمی اور عقلی مطالعہ کسی بھی طرح یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ طاقتوں کی کارفرمائی ہو۔ ایسی حالت میں ایک خدا کے سوا مزید خدا ماننا سراسر بے بنیاد مفروضہ ہے۔ آنکھ کا مشاہدہ تو صرف ایک خدا کا پتہ دیتا ہے، اس لیے جو لوگ ایک خدا سے زیادہ خدا مانیں وہ صرف اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے کئی خدا فرض کر لیے ہیں، نہ کہ حقیقی معنوں میں علم اور مشاہدے کی بنیاد پر۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں میں بھی ابھر آتا ہے جن کو لوگ زیور یا اسباب بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پس جھاگ تو سوکھ کر جاتا رہتا ہے، اور جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تشریح: خدا نے اپنی دنیا اس طرح بنائی ہے کہ یہاں مادی واقعات اخلاقی حقیقتوں کی تمثیل بن گئے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو انسان سے شعور کی سطح پر مطلوب ہے انہی کو بقیہ دنیا میں مادی سطح پر دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں قرآن میں فطرت کے دو واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جب بارش ہوتی ہے اور اس کا پانی بہہ کر ندیوں اور نالوں میں پہنچتا ہے تو پانی کے اوپر ہر طرف جھاگ پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح جب چاندی اور دوسری معدنیات کو صاف کرنے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں تو اس کا میل کچیل جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتا ہے، مگر جلد ہی بعد یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کا جھاگ جس میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں فضا میں اڑ جاتا ہے، اور پانی اور دھات اپنی جگہ پر محفوظ رہ جاتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہے۔ یہ فطرت کے واقعات ہیں جن کے ذریعے خدا تمثیل کے روپ میں دکھا رہا ہے کہ اس نے زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے لیے کیا اصول مقرر فرمایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشی کا ثبوت دے،
جو فرد یا گروہ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی طاقت کھو دے، اس کے لیے خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار کو لبیک کہا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی پکار کو نہ مانا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی، تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ ان لوگوں کا حساب سخت ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تشریح: دنیا میں خدا کا یہ قانون ہے کہ خواہ وقتی طور پر میل اور جھاگ ابھر کر اوپر آ جائے، مگر بالآخر جس چیز کو یہاں مقام ملتا ہے وہ وہی ہے جو حقیقی ہے اور جس میں نفع بخشی کی صلاحیت ہے۔ آخرت کے اعتبار سے بھی انسانوں کا معاملہ یہی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ اپنی اضافی حیثیت کی بنا پر نمایاں ہو سکتے ہیں، مگر آخرت میں وہی لوگ اونچی جگہ پائیں گے جو حقیقی اوصاف کے مالک ہوں۔ دنیا میں جو لوگ حق کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، اس کی وجہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ بے آمیز حق کی طرف بڑھنے میں انہیں دنیا کے فائدے ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یہ ملتی ہے کہ وہ دنیا میں عزت اور مقبولیت اور خوشحالی کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ حق کا انکار کر کے اونچی گدیوں پر سرفراز نظر آتے ہیں، مگر ان چیزوں کی حیثیت میل اور جھاگ سے زیادہ نہیں۔ آخرت میں یہ سارے لوگ وقتی جھاگ کی طرح دور پھینکے جا چکے ہوں گے، اور وہی لوگ نمایاں نظر آئیں گے جنہوں نے تمام وقتی فائدوں کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو حق کے حوالے کیا تھا۔ جو لوگ دنیا کی حیثیت اور دنیا کے فائدوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کی خاطر حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آخرت میں یہ چیزیں ان کو اتنی حقیر دکھائی دیں گی کہ وہ چاہیں گے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے برابر ایک اور دنیا مل جائے تو وہ ان سب کو صرف عذاب سے بچنے کی خاطر فدیہ میں دے دیں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ تشریح: انسانوں میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس نے خدا کی دی ہوئی عقل سے سوچا اور حقائق کی روشنی میں ایک یقینی فیصلے تک پہنچا۔ اس طرح بے لاگ جائزے کے نتیجے میں اس کا دل جس چیز پر مطمئن ہوا اس کو اس نے ارادہ اور شعور کے ساتھ اختیار کر لیا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں
جو قومی روایات اور تقلیدی خیالات کے دائرے میں سوچتے ہوں، جو چیزوں کو دلائل کی نظر سے دیکھنے کے بجائے رواج کی نظر سے دیکھتے ہوں، اور پھر جو چیز انہیں عوام میں چلتی ہوئی دکھائی دے اسی کو حق سمجھ کر اختیار کر لیں۔ قرآن کے نزدیک پہلا شخص وہ ہے جو علم کی روشنی میں ایمان لایا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی قرآن کی نظر میں اندھا ہے۔ پہلا آدمی خود اپنی بصیرت سے حق اور باطل کو جانتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کا سرمایہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ لوگ جس کو باطل سمجھ لیں اس کو اس نے باطل سمجھ لیا، لوگ جس کو حق سمجھیں اس کے متعلق اس نے بھی یقین کر لیا کہ وہ حق ہوگی۔ حق کی دعوت ایسے لوگوں کی تلاش کے لیے اٹھتی ہے جو اپنی عقل سے کام لے کر فیصلہ کر سکتے ہوں۔ باقی جو لوگ آنکھ رکھتے ہوئے اندھے بنے ہوئے ہوں ان کو حق کی دعوت کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس کے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو اس کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو اس کے اہل بنے، ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ تشریح: انسان کو خدا نے پیدا کیا، اس نے اس کو رہنے کے لیے بہترین دنیا دی، وہ ہر آن اس کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک فطری عہد میں باندھ دیتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان سرکش نہ بنے، بلکہ
حقیقت واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کے آگے جھک جائے۔ دنیا میں انسان کی زندگی مختلف قسم کے تعلقات اور روابط کے درمیان ہوتی ہے۔ انسان کی ابدیت کا تقاضا ہے کہ وہ اسی سے جڑے جس سے جڑنا خدا کو پسند ہے، اور اس سے کٹ جائے جس سے کٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر خدا کی عظمت کا احساس اتنی شدت سے طاری ہو کہ وہ اس کے آگے جھک جائے، جس کی ایک مقرر صورت کا نام نماز ہے۔ وہ اپنے اثاثے میں سے دوسروں کو اسی طرح دے جس طرح خدا نے اپنے اثاثے میں سے اس کو دیا ہے۔ اس کو کسی کی طرف سے برے سلوک کا تجربہ ہو تو وہ اچھے سلوک کے ساتھ اس کا جواب دے، کیونکہ وہ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں خدا اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دے اور اس کے ساتھ فضل و رحمت کا معاملہ فرمائے۔ یہ سب کچھ مسلسل صبر کا طالب ہے۔ نفس کے محرکات کے مقابلے میں صبر، مفادات کے ضیاع کے مقابلے میں صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر، مگر مومن کو جنت کی خاطر ان تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے۔ صبر ہی جنت کی قیمت ہے۔ صبر کی قیمت ادا کیے بغیر کسی کو خدا کی ابدی جنت نہیں مل سکتی۔ والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ تشریح: انسان اپنے خدا سے عہد فطرت میں بندھا ہوا ہے اور دوسرے انسانوں سے عہد آدمیت میں۔ ان دونوں عہدوں کو توڑنا خدا کی زمین میں فساد کرنا ہے۔ خدا کی زمین میں اصلاح یافتہ بن کر رہنا یہ ہے کہ آدمی مذکورہ دونوں عہدوں کا پابند بن کر زندگی گزارے۔ اس کے برعکس خدا کی زمین میں فسادی بننا یہ ہے کہ آدمی ان عہدوں سے آزاد ہو جائے، اس کو نہ خدا کے حقوق کی پرواہ ہو اور نہ انسانوں کے حقوق کی۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک لعنت زدہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمتوں میں حصے دار نہیں بنائے جائیں گے۔ انہوں نے خدا کی زمین کو گندا کیا، اس لیے وہ اسی قابل ہیں کہ آئندہ ان کو صرف گندے گھر میں جگہ ملے۔
دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اب جس کو زیادہ ملا وہ احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کو کم ملا وہ احساس کمتری میں۔ مگر خدا کی نظر میں یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح رد عمل یہ ہے کہ زیادہ ملے تو آدمی خدا کا شکر گزار بنے، کم ملے تو وہ صبر اور قناعت کا طریقہ اختیار کرے۔ دنیا پرست لوگ ہمیشہ حق کے داعی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی صرف ظاہری عظمتوں کو پہچاننا جانتا ہے، کیونکہ داعی کے پاس صرف مانوی عظمت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو پہچان نہیں پاتا۔ وہ اس کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ مگر جب حقیقت کا پردہ پھٹے گا، اس وقت انسان جانے گا کہ جس نظر آنے والی رونق کو وہ سب کچھ سمجھے ہوئے تھا وہ بالکل بے قیمت تھی۔ قدر و قیمت کی چیز دراصل وہ تھی جو دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کی توجہ کا مرکز نہ بن سکی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وہ راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تشریح: حق کے داعی کو نہ ماننے کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو داعی کے گرد محسوس قسم کے کرشمے نظر نہیں آتے، مگر یہ عین اسی مقام پر ناکام ہونا ہے جہاں آدمی کو کامیابی کا ثبوت دینا چاہیے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آدمی حق کو اس کے مجرد روپ میں پہچانے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ اب جو شخص اصرار کرے کہ وہ محسوس کرشموں کی دلیل کے بغیر نہیں مانے گا، اس کا انجام اس دنیا میں یہی ہو سکتا ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق کبھی اس کو حق نہ ملے، وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جائے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں آدمی صرف یاد کی سطح پر خدا کو پا سکتا ہے، وہ اس کو مشاہدے کے سطح پر نہیں پا سکتا۔ جو لوگ اس خدائی منصوبے پر راضی ہوں گے وہ خدا کو جو لوگ، اور جو لوگ اس پر راضی نہ ہوں وہ خدا کو پانے سے اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح ننگی آنکھ سے سورج کو دیکھنے پر اصرار کرنے والا سورج کو
دیکھنے سے عاجز رہے۔ اس دنیا میں کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جو خدا کے منصوبے کو مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، کیونکہ دنیا کی تخلیق کرنے والا خدا ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے تم کو بھیجا ہے ایک امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ مہربان خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تشریح: جب یہ دنیا دارالامتحان ہے تو اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ حصے نشانیاں دکھانے کے بعد لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب اگر لوگوں کے مطالبے پر خدا فوراً کوئی حصے نشانی ظاہر کر دے اور اس کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو فوراً وہ ہلاکت کے مستحق ہو جائیں گے، مگر یہ خدائے رحمان الرحیم کی خاص عنایت ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے کے باوجود حصے نشانیاں ظاہر نہیں کرتا، بلکہ نصیحت اور دلیل کی زبان میں حق کا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مہلت ملتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر کے خدا کی رحمتوں کے مستحق بن سکیں۔ ایسی حالت میں داعی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے نادان مطالبے کی وجہ سے گھبرا نہ جائے، وہ خدا کے منصوبے پر راضی رہتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف بلاتا رہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اگر ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور انکار کرنے والوں پر
کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے ان کے اعمال کے سبب سے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ تشریح: حق کو نہ ماننے کا اصل سبب دلیل کی کمی نہیں، بلکہ انسان کی یہ آزادی ہے کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے۔ جب تک انسان کو انکار کی آزادی حاصل ہے، وہ کسی بھی چیز کا انکار کرنے کے لیے عذر تلاش کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے الفاظ میں ایک دلیل لائی جائے تو وہ کچھ دوسرے الفاظ بول کر اسے رد کر دے گا۔ کائنات کی نشانیوں کا حوالہ دیا جائے تو وہ اس کی تردید کے لیے خود ساختہ توجیہ تلاش کر لے گا۔ حتیٰ کہ اگر پہاڑ چلائے جائیں اور زمین پھاڑ دی جائے اور مردوں کو زندہ کر دیا جائے، تب بھی کوئی چیز آدمی کو یہ کہنے سے روک نہیں سکتی کہ یہ تو جادو ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا بظاہر دلیل مانگتا ہے، مگر حقیقتاً وہ استہزاء کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ شخص جو چیز پیش کر رہا ہے وہ حق نہیں۔ اگر وہ فی الواقع حق ہوتا تو ضرور اس کے پاس ایسی دلیل ہوتی کہ سارے لوگ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ خدا نے لوگوں کو مہلت دی ہے، اس کی وجہ سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، مگر جب مہلت ختم ہوگی اور خدا لوگوں کو پکڑے گا تو آدمی دیکھے گا کہ وہ کس قدر بے اختیار تھا، اگرچہ وہ فرضی طور پر اپنے کو خود مختار سمجھتا رہا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ پھر کیا جو ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب کرنے والا ہے اور لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، کہو کہ ان کا نام لو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم اوپر ہی اوپر باتیں کر رہے ہو؟ بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں۔ تشریح: مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات میں ریکارڈنگ کا نظام ہے۔ آدمی جو کچھ بولتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے
وہ کائناتی انتظام کے تحت فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کائنات کا خدا کسی ایسی ہستی کو مانا جا سکتا ہے جس کے اندر سننے اور دیکھنے کی طاقت ہو، مگر انسان نے اب تک جتنے شرکا فرض کیے ہیں سب کے سب وہ ہیں جن کے اندر نہ سننے کی طاقت ہے اور نہ دیکھنے کی۔ ایسی حالت میں کیوں کر وہ موجودہ کائنات جیسی دنیا کے خالق و مالک ہو سکتے ہیں؟ جو خود نہ سنے وہ اپنی مخلوقات میں سننے کا مادہ کس طرح پیدا کرے گا؟ جو خود نہ دیکھے وہ دوسری چیزوں کو دیکھنے کے قابل کیسے بنائے گا؟ اسی طرح کائنات میں اتنی زیادہ وحدت ہے کہ وہ کسی طرح شرک کو قبول نہیں کرتی۔ جس شریک کا بھی نام لیا جائے کائنات پورے وجود کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ منکرین کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یہاں مکر سے مراد ان کا قول ہے جس کا ذکر اسی آیت میں اوپر موجود ہے۔ جب بھی آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کا ذہن اپنی انکار کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی قول گھڑ لیتا ہے۔ یہ قول اگرچہ بے حقیقت الفاظ کے مجموعے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، مگر جو لوگ حق کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہ ہوں وہ کچھ نہ کچھ الفاظ بول کر سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انکار و اعراض کو حق بجانب ثابت کر دیا ہے، خواہ ان کے بولے ہوئے الفاظ ان کے اپنے ذہن کے باہر کوئی قیمت نہ رکھتے ہوں۔ اس قسم کے جھوٹے الفاظ کسی آدمی کو صرف موجودہ دنیا میں سہارا دے سکتے ہیں۔ آخرت میں جب ہر چیز کی حقیقت کھلے گی تو یہ خوشنما الفاظ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ آدمی ان کو دہراتے ہوئے بھی شرم محسوس کرے گا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اور جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ انجام ان لوگوں کا ہے جو خدا سے ڈرے، اور منکروں کا انجام آگ ہے۔ تشریح: جنت کی قیمت تقویٰ ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا اتنا شدید احساس جو ڈر بن کر آدمی کے دل میں سما جائے۔ جو لوگ دنیا میں خدا سے ڈریں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ان گھروں میں بسائے جائیں گے جہاں آدمی کے لیے کسی قسم کا ڈر نہ ہوگا، جن کے چاروں طرف ہرے بھرے باغات ان کی عظمت و شان کو دوچند کر رہے ہوں گے۔ اس کے برعکس حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں بے خوف بن کر رہے، وہ آخرت میں اپنے آپ کو آگ کی دنیا میں پائیں گے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیہ ادعو والیہ مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم
جاءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے، اور ان گروہوں میں ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں. کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک حکم کی حیثیت سے عربی میں اتارا ہے، اور اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو خدا کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا. تشریح: قرآن آیا تو یہود و نصارہ میں دو گروہ ہو گئے. ان میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کی سچی تعلیمات پر قائم تھے، انہوں نے قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھا اور خوش ہو کر اس کو قبول کر لیا. مگر جو لوگ عصبیت اور گروہ بندی کو دین سمجھے ہوئے تھے، وہ اپنے مانوس دائرے سے باہر آنے والی سچائی کو پہچان نہ سکے اور اس کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے. اللہ سے ان کی بے خوفی نے دعوت حق کی مخالفت میں ان کو بے خوف بنا دیا. جو شخص عصبیت اور گروہ بندی کی بنا پر سچائی کا مخالف بنتا ہے، وہ دراصل خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلتا ہے. ایسے لوگوں کی رعایت سے دعوت حق میں کوئی تبدیلی کرنا دائی کے لیے جائز نہیں. دائی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قول و فعل سے بیلاگ حق پر پوری طرح جمع رہے. ایسے لوگوں کے مقابلے میں اس کو استقامت کا ثبوت دینا ہے، نہ کہ مصالحت کا. آدمی کے سامنے اس کی قابل فہم زبان میں حق کا علم آ جائے، اس کے باوجود وہ خواہشات کا پیرو بنا رہے، تو یہ بے حد سنگین بات ہے، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے جو آدمی کو خدا کی مدد سے یکسر محروم کر دیتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اور ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد عطا کیا، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے. اللہ جس کو چاہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب. تشریح: خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے وہ سب عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے اور دنیاوی تعلقات رکھتے تھے. پھر کیا وجہ ہے کہ قوموں نے اس کے باوجود پچھلے پیغمبروں کو مانا اور اپنے معاصر پیغمبر کا اسی سبب سے انکار کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ مزید ایک چیز شامل تھی جو معاصر پیغمبر کو
حاصل نہ تھی۔ یہ مزید چیز تاریخ کی عظمت ہے۔ قوموں نے تاریخی عظمت کی بنا پر پچھلے پیغمبروں کو مانا اور تاریخی عظمت سے خالی ہونے کی بنا پر معاصر پیغمبر کا انکار کر دیا۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ حقیقت کو اس کے مجرد روپ میں دیکھ نہیں پاتا۔ زندہ پیغمبر کے ساتھ حقیقت مجرد روپ میں تھی، اس لیے انسان ان کو پہچان نہ سکا۔ تاریخ کے پیغمبر کے ساتھ اضافی اہمیتیں بھی شامل ہو چکی تھیں، اس لیے اس نے ان کو پہچان لیا اور ان کا معتقد بن گیا۔ ام الکتاب سے مراد خدا کا وہ اصل نوشتہ ہے جو خدا کے پاس ہے اور جس میں ہدایت کی وہ تمام اصولی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو خدا کو انسان سے مطلوب ہیں۔ مختلف پیغمبروں پر جو کتابیں اتریں وہ سب اسی ام الکتاب سے ماخوذ تھیں۔ خدا نے اپنی یہ کتاب کبھی ایک زبان میں اتاری اور کبھی دوسری زبان میں، کبھی اس کے لیے تمثیل کا پیرا اختیار کیا گیا اور کبھی اس کو براہ راست پیرائے میں بیان کیا گیا۔ کبھی نازل ہونے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالی گئی اور کبھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تم کو دکھا دیں یا ہم تم کو وفات دے دیں، بس تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے اوپر ہے حساب لینا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کی طرف اس کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی، مگر تمام تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر ایک کیا کر رہا ہے، اور منکرین جلد جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ تشریح: خدا کے دین کو اختیار نہ کرنے کا انجام عام طور پر آخرت میں سامنے آتا ہے، مگر پیغمبر کے مخاطبین اگر پیغمبر کی دعوت کا انکار کر دیں تو اس کا برا انجام ان کے لیے اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم اس دنیاوی انجام کا کوئی ایک اصول نہیں، یہ مختلف پیغمبروں کے زمانے میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ پیغمبر آخر الزماں کے لیے مخصوص مصالح کی بنا پر خدا کا یہ فیصلہ اس شکل میں ظاہر ہوا کہ پیغمبر کے متبعین کو پیغمبر کے منکرین پر غالب کر دیا گیا۔ مکی دور کے آخری زمانے میں جبکہ مکہ کے سرداروں نے آپ کا انکار کر دیا تھا، عین اسی وقت یہ ہو رہا تھا کہ اسلام کی دعوت دھیرے دھیرے مدینہ میں اور مکہ کے بیرونی قبائل میں پھیل رہی تھی۔ گویا اسلام کی دعوتی قوت مکہ کے اطراف کو
فتح کرتی ہوئی مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پیغمبر آخر الزماں کے لیے خدا کی سنت دعوتی فتوحات کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یہاں دعوتی تدبیر کو خدائی تدبیر کہا گیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قریش نے جب مکہ سے آپ کو نکالا، انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے آپ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس وقت آپ ایک ایسے شخص تھے جس کی معاشیات برباد ہو چکی تھی، جس کو خود اپنے قبیلے کی حمایت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ قریش یہ سب کر کے اپنے طور پر خوش تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے پیغمبر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، مگر وہ اس راز کو سمجھ نہ سکے کہ دائی کا سب سے بڑا ہتھیار دعوت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی شخص کبھی دائی سے چھین نہیں سکتا۔ دائی کی دوسری محرومیاں اس کے دائیانہ زور کو اور بڑھا دیتی ہیں، وہ کسی طرح اس کو کم نہیں کرتی۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ قریش اپنے خیال کے مطابق پیغمبر سے اس کا سب کچھ چھین چکے تھے، اس کی دعوت چاروں طرف عرب کے قبائل میں پھیل رہی تھی۔ لوگوں کے دل اس سے مسخر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ عمل مسلسل کے ساتھ مسلسل جاری تھا، اور فتح مکہ گویا اسی کا انتہائی نقطہ تھا۔ مکہ والوں نے جن لوگوں کو 10 سمجھ کر گھر سے بے گھر کیا تھا، وہ صرف چند سال میں 10,000 بن کر دوبارہ مکہ میں اس طرح واپس آئے کہ مکہ والوں کو یہ ہمت بھی نہ تھی کہ ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کریں۔ حق کی دعوت سے جن لوگوں کے مفادات پر زد پڑتی ہے، وہ اس کو زیر کرنے کے لیے اس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، مگر تمام تدبیروں کا سرا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر ایک کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے۔ خدا کی اس برتر حیثیت کا ابتدائی ظہور اسی دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا کامل اور انتہائی ظہور آخرت میں ہوگا، جبکہ اندھے بھی اس کو دیکھ لیں اور بہرے بھی اس کو سننے لگیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تشریح: ظاہر پرست لوگ جس وقت حق کے دائی میں نشانیاں نہ پا کر اس کی صداقت کے بارے میں شبہ کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت مانوی نشانیاں پوری طرح اس کی تصدیق کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ سچائی اپنی دلیل آپ ہے، مگر اس کو محسوس کرنا صرف اس شخص کے لیے ممکن ہے جو ظواہر سے گزر کر حقائق کو دیکھنے کی نگاہ اپنے اندر پیدا کر چکا ہو، ورنہ جن لوگوں کی نگاہیں ظواہر میں اٹکی ہوئی ہوں، وہ حق کو بے دلیل سمجھ کر اس کا انکار کر دیں گے، حالانکہ عین اسی وقت دلائل کا انبار اس کی تصدیق کے لیے ان کے قریب موجود ہوگا۔